کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اور آپ کی عمر میں برکت ہو تو اس حدیث کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف رزق دینے والا ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے سب کو رزق دینے والی جو ذات ہے، چاہے انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، وہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ لہٰذا ہمیں رزق کی دعا بھی اگر کسی سے مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 ایام میں بنایا ہے، اور 6 ایام کا کیا مطلب ہے یہ میں نے غالباً کل ہی بتایا ہے کہ یوم ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں، اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کر رہا ہے۔ ظاہر ہم اس دنیا میں جو ہیں یہ ایک ٹیسٹ میں ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون اچھے اعمال زیادہ کرتا ہے، اسی کے حساب سے آخرت میں اس کے درجات بلند ہونے ہیں۔ تو کائنات کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی ہم عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ اس کے بعد آئے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ معجزہ کر کے دکھائیے یا وہ کر کے دکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں سے دل تنگ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ وہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کا چیلنج ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مشرکین کہتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ قرآن کریم آپ کا اپنا کلام ہے، اپنا گڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ اور قرآن کا جو یہ چیلنج ہے یہ 4 لیول پر ہے جو میں نے بتایا تھا کل، تو اگر آپ میں سے نہیں دیکھا ہے کسی نے تو وہ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں، اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس صورت میں تقریباً 7 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اور اس پارے میں اس صورت میں تقریباً 7 مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور بہت ہی چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے۔ تو آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کی قوم کو، یہ جو کفار ہیں جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اب انہیں ہلاک کر دے گا، لہٰذا اب آپ کشتی بنائیے اور اس کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں اور ہر جانور کے نر اور مادے کو لے کر آپ اس میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر کے اس قوم کو ڈبا کر ختم کر دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تعمیر کرتے، کشتی بناتے، تو جو بھی شخص وہاں سے گزرتا کافر وہ مذاق اڑاتا کہ بھئی دیکھو یہ کیا ہے، یہ ایسے علاقے میں آج کے موسم میں جہاں نہ بارش ہوگی نہ کچھ ہوگا، یہاں یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کیسے پانی میں چلائیں گے، یہ پانی ہے ہی نہیں یہاں پہ، کیسے چلائیں گے کشتی کو؟ تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ بہرحال جب کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو لے کر اور ہر جانور کے نر اور مادے کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مومنین کو اور آپ کے اہل و عیال کو بچا لے گا۔ تو مسلمان چڑھ جاتے ہیں اس پہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا شروع کرتا ہے اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، اور اب وہاں پر جو ہے ایک سیلاب کی طرح صورت بن جاتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، محفوظ وہی ہو پاتے ہیں جو کشتی میں رہ گئے، باقی سب ڈوبنے لگتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کئی بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا ہے کنعان، وہ کافر تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو وہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی ڈوبنے کے قریب ہے، تو ان سے کہا کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، تم آؤ کشتی میں چڑھ جاؤ اور کافروں کے ساتھ تم مت ہو۔ تو وہ بیٹا جو کنعان تھا، جو کافر تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، نہیں میں پہاڑ کی اونچائی پر چلا جاؤں گا
میں پانی سے محفوظ ہو جاؤں گا. تو حضرت نوح فرماتے لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. بہرحال وہ بیٹا آتا نہیں ہے اور وہ اونچائی پر جانا چاہتا ہے تو پانی اتنا زیادہ اونچا ہو جاتا ہے کہ پہاڑ کی اونچائی سے بھی اوپر چڑھ جاتا ہے پانی. تو ان کا جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا کنعان, جو کہ کافر تھا, وہ وہیں پر ڈوب کر مر جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مومنین اور اہل و عیال کو, میرے اہل و عیال کو بھی بچا لیں گے, لیکن میرا بیٹا تو ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں تھا, وہ ایک ڈس بلیور تھا, وہ میرا نافرمان تھا. انہ عمل غیر صالح, اس کے تمام اعمال قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں تھا, تو اس کے اعمال بھی درست نہیں تھے. لہٰذا جو ایمان والا نہیں ہے, آپ اسے اپنے اہل و عیال میں کیسے داخل کر رہے ہیں؟ لہٰذا آپ ایسی بات نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. بہرحال اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بالکل تباہ ہو جاتی ہے اور صرف وہی محفوظ ہوتے ہیں جو کشتی پر مسلمان سوار ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی داستان ہے. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں بھیجے گئے. قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی اور انہیں بڑا فخر تھا اپنی طاقت پر. وہ قوم کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے. تو اس قوم کو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے مستقل طور پر جو ہے دعوت کا کام ان کے درمیان کرتے رہے, انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے, لیکن ان کے قوم نے انہیں جھٹلا دیا اور نہیں مانا اور وہ اپنے ہی بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اب ان کی قوم کو بھی ہلاک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک طوفان ان پر ایسا بھیجا, اتنی سخت ہوا, اتنا سخت طوفان کہ ان کے گھر اڑ گئے, درخت اڑ گئے اور انسان جانور بھی ہوا میں اڑنے لگے اور سب اوندھے منہ زمین پر گر کر مر گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اکڑ توڑ دی کہ جسے یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھا کرتے تھے, اللہ کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں آنے والی. اس طرح قوم عاد بھی تباہ و برباد ہو گئی. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود میں بھیجے گئے تھے. قوم ثمود کے پاس بھی حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف بلایا, لیکن وہ انکار کرنے لگے کہ بھائی یہ اب تک تو ہم بڑی آپ سے امیدیں لگائے رکھ رہے تھے, لیکن اب آپ جو ہے بڑے ہو کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ان خداؤں کی عبادت کرنے سے ہمیں روک رہے ہیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے. تو آپ تو غلط کام کر رہے ہیں. اگر آپ جو ہے سچے نبی ہے تو کوئی معجزہ لائیے, اور اگر آپ سچے نبی ہیں ہم اسی وقت تسلیم کریں گے جب آپ دیکھیں کہ اس پہاڑ کے چٹان سے اگر ایک اونٹنی نکل آئے, حاملہ اونٹنی نکل آئے, تب ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو یہ معجزہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اس چٹان سے جو ہے ایک اونٹنی, حاملہ اونٹنی نکل آتی ہے. اور حضرت صالح علیہ السلام سمود سے کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے لہٰذا اس کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن وہ قوم بدماش تھی, ظاہر ہے جنہیں قبول نہیں کرنا ہو حق, وہ تو نبی کو ایسے ہی پریشان کرتے ہیں. وہ لوگ کہ بھئی اگر سچے نبی ہے تو یہ کر کے دکھائیے, وہ کر کے دکھائیے. مقصد حق کو تلاش کرنا نہیں ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے کہ بس کس طرح ہم نبی کو پریشان کریں, کس طرح ہم یہ ثابت کریں کہ وہ نبی نہیں ہے. بہرحال بالآخر ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا, قتل کر دیا اور مار دیا. اب اللہ کی طرف سے جو ہے ان لوگوں پر عذاب آیا, اور وہ اس طرح کا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا, اور باقی جو ان کی کفار قوم تھی ان پر اللہ نے ایسی زبردست چیخ کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا کہ یہ اوندھے منہ کے بل اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے, گویا کہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے. اس طرح اس چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 69 میں آئیے, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. اب یہاں سے دو انبیاء کا ایک ساتھ ذکر ہے, حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام. ہوتا یہ ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بھونا ہوا بچڑا رکھ دیتے ہیں کھانے کا سامان کہ بھئی وہ کھائے, مہمان ہے, لیکن وہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم کو شک ہو جاتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں یہ فساد کی نیت سے نہ آئے ہو. بہرحال وہ تسلی دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم
آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں کہ باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور اولاد دے رہا ہے جس کا نام اسحاق ہونے والا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ خوشخبری ہم دینے آئے ہیں، اور اب ہم یہاں سے حضرت لوط کی قوم کے پاس جا رہے ہیں ان پر عذاب دینے کے لیے۔ تو وہ فرشتے آئے تھے عذاب دینے کے لیے اصل حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر، لیکن پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت دینے آئے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ان سے کہ بھئی وہاں پہ تو حضرت لوط بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں وہاں پہ کون ہے، ہم حضرت لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو اور مسلمانوں کو بچا دیں گے سوائے حضرت لوط کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا حضرت لوط کی بیوی بھی ہلاک ہوگی اور کفار بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب یہ فیصلہ ریجیکٹ نہیں ہونے والا ہے، یہ جو عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والا ہے یہ ریجیکٹ نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال خوشخبری حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے آ جاتے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی ان میں بہت سی برائیاں تھی، لیکن جو سب سے بڑی برائی ان کے یہاں تھی وہ ہومو سیکشولیٹی کی برائی تھی، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے کہ مرد کے ذریعے اپنی جنسی خواہشات پورا کرتا تھا۔ تو اتنا سخت جرم ہے یہ، اتنی بڑی یعنی برائی ہے یہ کہ ان سے پہلے یہ کام ہومو سیکشولیٹی والا کام کسی نے نہیں کیا تھا پوری دنیا میں۔ قوم لوط وہ سب سے پہلی قوم ہے جنہوں نے ہومو سیکشولیٹی میں وہ مبتلا ہوئی اور اس کے بعد کے لوگ پھر مبتلا ہوئے۔ تو اتنا سخت یہ جرم ہے کہ حضرت لوط نے اتنا سمجھایا علیہ السلام نے، لیکن وہ نہیں مانے، اور ان کو وہ کہتے کہ بہت زیادہ آپ پاک بن رہے ہیں، پاک و صاف بن رہے ہیں، بہت زیادہ نیک بن رہے ہیں، آپ نکل جائیں یہاں سے، اور ان کی بات نہیں مانے۔ تو اب فرشتے وہ آ گئے ان کے پاس حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر رات ہی میں نکل جائیں، کیونکہ صبح کے وقت جو ہے عذاب آنے والا ہے۔ فَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کہ ان کا جو وقت مقررہ ہے، اپوائنٹڈ ٹائم ہے، وہ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں ان پر عذاب آنے والا اور صبح بہت قریب ہے، لہٰذا آپ مسلمانوں کو لے کر راتوں رات میں ہی نکل جائیں، بہت زبردست عذاب آنے والا ہے اس قوم پر۔ تو سوائے اپنی بیوی کو کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، بیوی کو نہ لے جائیں کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ ہیں، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو لے کر رات میں ہی روانہ ہو جاتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے آپ پیچھے مڑ کر بھی بستی کو نہ دیکھیں، وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب اب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کے ذریعے اس بستی کو، قوم لوط کو، ان کی زمین کے ساتھ یوں اوپر اٹھاتا ہے اور یوں الٹ کر پٹک دیتا ہے، اور پھر اوپر سے پتھر کی بارش ان پر کرتا ہے، پتھر برساتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر۔ اس میں اتنے سخت جرم میں وہ مبتلا تھے اور اس کی اتنی سخت سزا دی گئی کہ بالکل اوپر سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یوں پٹک دیا اسے، اور وہ قوم ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا صفحہ ہستی سے، اور اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے سے پتھر کے ذریعے بھی ان پر عذاب بھیجا۔ بہرحال اس طرح قوم لوط بھی ہلاک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قوم شعیب جو ہے مدین کے علاقے میں آباد تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو بڑی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن یہ نہیں مانے، اور ان کے ہاں جو ایک بہت بڑی برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے، یعنی کسی کو کچھ دیتے بیچتے تو کم دیتے، اور کسی سے لیتے تو زیادہ لیتے، کسی کو دیتے ناپ تول میں کمی کرتے اور کم دیا کرتے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، مکمل ناپ کر صحیح تول کر دو۔ تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی ان کو بچا لیا، حضرت شعیب کو، مسلمانوں کو بچا لیا، لیکن یہ جو کفار ہے ایک چیخ کے ذریعے اس قوم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعون کو دعوت دی، لیکن فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اور فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور سب کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا لیڈر ہوگا، وہ آگے آگے چل رہا ہوگا اور پوری قوم کو لے کر وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، کہ وہ جو دن آئے گا قیامت کا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔
سب خاموش ہوں گے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کچھ بات کرے، ایسی ہیبت طاری ہو جائے گی ان کے اوپر. فمنہم شقی و سعید، تو ان میں بعض شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے جو جہنم میں رہیں گے، اور ان میں بعض سعید ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، جو مومنین ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو ہیں مسلمان، انہیں چاہیے کہ استقامت کے ساتھ وہ جم جائے اس طرح جس طرح حکم دیا گیا. پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، 7 انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے، پھر اب اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ استقامت سے جمیے، مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے استقامت کے ساتھ جم جاؤ. تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو تسلی دی جائے کہ پہلے بھی اسلام کو جھٹلایا گیا، پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، یہ کوئی نئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا جس طرح حضرت شعیب کو، حضرت لوط کو، حضرت صالح کو، حضرت ہود کو، حضرت نوح کو، حضرت موسیٰ کو جھٹلایا گیا، اس طرح آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے. اور جس طرح ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی اس طرح آپ کو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہے. یہ حالات سخت ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالی حالات کو آسان بناتا چلا جاتا ہے. مومنین کو اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یہ جنت کا جو سودا، یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، یہ کوئی فری میں ہی نہیں ملنے والی ہے جنت، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی.